اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن۔ آخری موضوع جو میں تفصیل سے آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت قلیل ہو گیا ہے، وہ ہے پاپ اعظم کا سفر عراق میں، اور وہاں پر آیت عظمی حضرت آیت اللہ سیستانی سے ان کی ملاقات، اور یہ ملاقات ہو گئی ہے اور اس ملاقات کے آثار نکل رہے ہیں، اور یہ بہت اہم عمل ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے کا ایک ان کے نمائندوں نے سفر کیا ہے پاکستان میں گزشتہ روز۔ یہاں ان کے جو تھے اپنے چرچ بشپ جو ان کے پاکستان میں لاہور میں تھے، سیباسٹین شاہ، وہ تشریف لائے اپنے چند مذہبی رہنماؤں کے ساتھ، اور یہی کہا انہوں نے کہ ہمیں باقاعدہ حکم ملا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کے ساتھ اور مراکز کے ساتھ رابطہ قائم کریں، یعنی اپنے پیشوا کی تعصی میں، اپنے پیشوا کے اس قدم کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور کل وہ یہاں پر آئے تھے، ملاقات کر کے گئے ہیں، پودا بھی لگا کے گئے ہیں یہاں پر ایک صلح و آشتی کے عنوان سے۔ میں نے پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا اہم قدم ہے، پاپ اعظم نے جو قدم اٹھایا ہے مذہبی دنیا میں، یہ ایک بہت بڑا عظیم قدم ہے اور بڑی جرت والا انسان ہے، کہ چونکہ اس وقت تمام مذاہب کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ اسی شخص کے پیروکار ہیں، چونکہ باقی تقسیم شدہ ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ان کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ اتنی جس ملینز افراد، کروڑوں افراد جس شخص کے فالوورز ہوں، وہ اپنے گھر سے آرام دہ ملک سے، پرامن ملک سے اٹھتا ہے، نہ امن ملک میں آتا ہے، اور نہ امن ملک میں محلوں میں رہنے والا آدمی، اور ان ناز و نعمتوں میں وہ آتا ہے نجف کی تنگ سی گلی میں جہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی، وہاں پیدل لنگڑاتا ہوا، ذرا چلتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہے، جیسے تصویر میں نظر آیا، مشکل سے چل کر وہ ایک اسلام کے پیشوا کے گھر میں، محقر سے گھر میں، چھوٹی سی کٹیا میں حاضر ہوتا ہے، اور آ کر ان کے پاس حاضر ہو کے پھر واپس جاتا ہے۔ خوب یہ ایک غیر معمولی قدم ہے، کوئی دنیا کا پیشوا ایسا کسی نے نہیں کیا آج تک کہ وہ چل کے گیا ہو کسی دوسرے کے، اپنے ہم مسلک کے پاس چل کے نہیں جاتے کوئی بھی۔ بڑے بڑے رہنما دنیا کے پاکستان میں دیکھ لیں، وہ اپنے مذہب والے کے پاس نہیں جاتے، توہین سمجھتے ہیں اپنی، دوسرے مذہب کے پاس جانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے یہ توہین نہیں سمجھی اور اپنے اس سفر کو آ کر انجام دیا۔ البتہ اس بارے میں شکوک و شبہات تھے بھی اور ہیں بھی، لوگ باتیں کر بھی رہے ہیں، یہ آئندہ ظاہر ہوں گے، لیکن یہاں تک جو عمل ہوا ہے وہ بہت عالی عمل ہوا ہے۔ پاپ کی جانب سے خصوصاً جو ایک خلاقیت دکھائی گئی ہے، اور ادیان کی سفارتکاری، سیاسی سفارتکاری، حکومتی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ دینی سفارتکاری کا یہ ایک اعلیٰ منظر پیش ہوا ہے، اور اے کاش اب مذہبی پیشوا سب یہ کام کریں۔ اپنے پیروکاروں کے پاس عراق میں 5 لاکھ کل مسیحی ہیں پورے عراق میں، اور وہ پاپ چل کے ان کے پاس گئے ہیں، ان کے مذہبی مراکز میں عبادت کی ہے۔ اے کاش اہل سنت کے اکابرین، مفتیان اعظم، وہ بھی سارے اسی طرح سے جائیں، اور شیعہ مراجع کرام، خصوصاً جو ہماری قلبی آرزو ہے کہ شیعہ مراجع کرام اور کسی کے پاس نہیں جاتے، اپنے مقلدین کے پاس جائیں، کم از کم جس ملک میں ان کے مقلدین ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو نزدیک سے دیکھیں۔ ایک عراقی عورت نے انٹرویو دیا، عیسائی عورت نے، اور ٹی وی پہ میں نے سنا اس کا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے پوچھا گیا کہ پاپ آپ کے ملک میں آئے، آپ کے کیا احساس ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے۔ تو اس نے پوچھا کیوں خوشی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میرا رہنما مذہبی اتنا مصروف ہے، اتنا اس کا دنیا میں مقبولیت ہے، اتنا احترام ہے، اتنی شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عراق کے اس دور دراز علاقے میں مجھ جیسی ایک معمولی عورت کو بھولا نہیں ہے، فراموش نہیں کیا، اور میں اس کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی پاپ کے اس ذہنیت سے،
اور ایسا ہونا چاہیے. تمام مذہبی پیشواؤں کی اہمیت ان کے نزدیک اہمیت ہونی چاہیے اپنے فالوورز کی, اپنے مقلدین کی, اور وہ ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی شفقت کے لیے, اور ان کے حوصلے کے لیے, اور ان کے عزم کے لیے جائیں, ان کے ممالک میں جا کر شرکت کریں, اور ان کو دورے کریں, وہاں جا کر جہاں امن ہے, جہاں محفوظ ہیں, وہاں پر حتماً آئیں. اور اے کاش یہ تکرار ہو.